مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن لکھی ہے، لیکن بقول عبد الماجد دریابادی کے اس کو تفسیر کہنا ہی مشکل ہے۔ اگر اس کو قرآن مجید کے متعین مطالب اور مفاہیم کے اندر تحریف کرنے کی کتاب کہی جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ صفحہ 5 پر لکھتے ہیں کہ میں نے ترجمانی کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی ہے۔ غزوہ احد میں لکھتے ہیں کہ چونکہ صحابہ سود خور تھے اس لیے انہیں شکست ہو گئی۔ صحابہ خود غرض تھے، بخیل کنجوس ناکارہ لوگ تھے۔ سورۃ النساء میں لکھتے ہیں کہ علماء حدیث نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں جو اس طرح سے پڑھا ہوا نہیں۔ دم دم چئی نور دی لاس چئی خامار تھا وہ رچمیار تھا۔ اور جو یہ جانتے ہیں تو خوب جانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں ان میں جاہلی جذبہ تھا اور وہ ایمان کے معیار سے گر گئے تھے۔ سورۃ ہود۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق تفہیمات میں کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر تھے، مسولینی کی طرح تھے اور ان میں ڈکٹیٹرشپ کا جوش تھا۔ معصوم پیغمبر کے لیے قبیح الفاظ استعمال کر۔ تو چونکہ مودودی صاحب کے قلم کی شوخیاں اور تحریر کی ظلمتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کی تصانیف اہل حق سے کٹ کر اہل باطل کی کتابیں بن گئی۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین کو میں نے یہی احسن العلوم کے دفتر میں کہا کہ آپ کے دو بھائی عبدالصبور اور عبدالقدوس دیوبند کے فاضل ہیں، شیخ الاسلام کے شاگرد تھے۔ آپ کا نام آپ کے والد نے حضرت مدنی کے عشق میں حسین احمد رکھا ہے، اور حضرت مدنی پہلے شخص ہے جس نے مولانا مودودی اور ان کی جماعت کو گمراہ کہا ہے۔ آپ اس کے امیر بنے ہوئے ہیں، برأت کا اعلان کریں، کرے نہ کرے ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ وشنود یا نشنود منہائے ہوئی بھی کو نام۔ عبدالرؤوف غزنوی وغیرہ اس کے گواہان ہیں کہ سب موجود تھے، وہ کیسٹ موجود ہے اس کا۔